کیا پاکستان میں سب لوگوں کو پینے کا صاف پانی مل گیا؟ کیا ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے بجائے صحیح کارپیٹڈ روڈز مل گئیں؟ کیا پاکستان کے اندر پرچیزنگ پاور پیرٹی جو ہے اس میں امپروومنٹ آئی؟ کیا پاکستانیوں کو ایجوکیشن کی اچھی فیسلٹیز مل گئیں؟ کیا پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کی بہترین سروسز مل گئیں؟ کیا پاکستان جو ہے ان کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے بہترین فیسلٹیز دی گئیں؟ انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کنسٹرکشن پیکج دیا گیا، ایمنسٹی اسکیم دی گئی، ٹیکس ریفنڈز کے حوالے سے اقدامات کیے گئے، آپ یہ دیکھیں کہ ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے، آپ یہ دیکھیں کہ ایکسپیٹریٹس کو کانفیڈنس دیا گیا جہاں سے پھر وہ پیسے امٹ دا پینڈیمک بھی آئے۔ السلام علیکم ویئرز، دس از یور ہوسٹ ساحر خان اینڈ یو واچنگ بزنس نیوز ڈیلی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی اکانومی سال 2020 میں کیسی رہی اور کون سے ایسے ڈیسیژن لیے گئے جو آنے والے سالوں کی اکانومی کو شیپ دیتے ہیں۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکنامک اینالسٹ احسان اقبال۔ ویلکم سر۔ تھینک یو۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹر سے کہ میکرو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے پرفارم کرتے رہے۔ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جی ڈی پی کیسا رہا اور آنے والے وقتوں میں کیسا رہ سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نمبرز کی بات ذرا کم کریں گے کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے ہمارے جو تمام کے تمام نمبرز ہیں، ہمارے اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ تھوڑے سے پرجڈ ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک سینس کریٹ کر سکیں کہ تمام جو انڈیکیٹرز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیا یہ اکانومی کے لیے بہتر رہے یا نہیں، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا۔ تو جی ڈی پی کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں تو جی ڈی پی کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ اس سال کے لیے بہت بہتر تھی۔ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فسکل ایئر 2019 2020 اینڈ دین 2020 اینڈ 2021، یعنی کہ تقریباً 6 مہینے بنتے ہیں نا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو فسکل ایئر 1920 تھا وہ جی ڈی پی کے لحاظ سے اچھا نہیں رہا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو جی ڈی پی تھا، وہ جو جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ تھی جو یعنی کہ 2 سال پہلے تقریباً 5% تھی، پھر وہ کم ہو کے 3% ہوئی، شرنک ہو گیا، ایبسلیوٹلی تھوڑا سا شرنک ہوا۔ شرنک ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا جو پاک روپی ورسز جو ڈالر کی جو پیرٹی ہے اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو دیکھیں نا کہ تھوڑی ڈیپریسیشن دیکھی گئی۔ پاک روپی بہت زیادہ ڈیپریشیٹ ہو گیا تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی بیک ان 2018 میں۔ اٹ واز کلوز ٹو 124، دین اٹ وینٹ ٹو 140، دین اٹ وینٹ ٹو 160، دین 170 اینڈ دیر ور سم نوائزز کہ 180 کی طرف بھی جائے گا۔ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک امپیکٹ آیا۔ دوسرا، آپ کی جو مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی تھی وہ بھی تھوڑی سی شرنک کر گئی کیونکہ امپورٹس کو کرب کیا جا رہا تھا، ایکسپورٹ اورینٹڈ جو پالیسی ہے وہ شیپ دی جا رہی تھی۔ تو اس وجہ سے آپ کا جی ڈی پی جو ہے وہ تھوڑا سا 2019 اور 2020 کے لیے تھوڑا سا کم ہوا۔ ایکسپیکٹیشن جو اس سال کی رکھی گئی ہے وہ بھی کچھ اتنی خاص نہیں ہے، لیکن ہم اوور آل 2020 کی بات کرتے ہیں۔ 2019 اور 2020 کے تقریباً آخری کوارٹر کے اندر پینڈیمک آ چکا تھا جس کی وجہ سے ہماری بہت ایبسلیوٹلی بالکل ڈسٹرب ہو چکی تھی، اور ڈسٹرب اتنی ہو چکی تھی کہ ہمارے جو نمبر ہم ایکسپیکٹیشن جو کر رہے تھے جن کی وہ بھی نہیں آئے، اور جو ہماری جو پالیسیز چل رہی تھیں چونکہ ہم فریم کر رہے تھے، شیپ کر رہے تھے، اور ان کے ریزلٹس آنا سٹارٹ ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ ہماری جو ایکسپورٹ پالیسی ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں، وہ بنائی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال نومبر دسمبر میں ہماری ایکسپورٹس میں اپ ٹک دیکھا گیا، جنوری میں اپ ٹک دیکھا جا رہا تھا، فیبرری کے اندر ہمارے کیسز رپورٹ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں اس میں تھوڑی سی کمی آتی ہے، پھر آپ کو یہ نظر آتی ہے تقریباً جون اور جولائی تک۔ بہرحال پھر اس کے بعد ایک نئی پالیسی آتی ہے، نئے طریقے وضع کیے جاتے ہیں، پھر آپ کو ایکسپورٹس میں امپروومنٹ دیکھی جا رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں، یعنی کہ ایٹ دی اینڈ آف دس ایئر ماشاء اللہ سے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہے پری کووڈ 19 لیول کی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے، یعنی کہ اٹ از مور دین $2 billion پر منتھ۔ بہت ہی اچھی انڈیکیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پیرٹی جو ہے بہت ہی کنٹرولڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ڈی پی کے اندر جو شرنکیج ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، جس طرح ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کہہ رہے تھے کہ -0.3 چلی جائے گی، -3% چلی جائے گی، -1% چلی جائے گی، ہم نے دیکھا کہ ہم مائنس ضرور ہوئے لیکن ہم اتنے مائنس نہیں ہوئے جتنا فورکاسٹ کیا جا رہا تھا۔ اور اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے، یعنی کہ اب 6 مہینے تو گزر گئے، انشاءاللہ امید ہے کہ ہم 4 سے 5% گروتھ ضرور دیکھیں گے، یعنی اکانومی جو ہے وہ ریوائول کی طرف چلی جائے گی۔ ایبسلیوٹلی۔
CPI को डिस्कस कर लेते हैं कि CPI की क्या सिचुएशन रही 2020 में. ये भी बहुत ही डिस्टर्ब रही. देखिए ना, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आया. उसकी वजह क्या थी? वजह एक तो पैरिटी थी. मार्च के अंदर क्या लेवल्स थे और उसके बाद क्या लेवल्स हुए. आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, और वो ये है कि सप्लाई एंड डिमांड का जो डेटा है ना, वो मॉनिटर नहीं किया जाता सही तरीके के साथ, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं होता कि कब डिमांड है और कब इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा. मिसाल के तौर पे CPI के अंदर 2-3 बड़े ऐसे मेजर नंबर्स आए जिसकी वजह से आप ये देखें कि पाकिस्तान महंगाई का तूफान आया. मिसाल के तौर पे गंदम का बहुत शोर हुआ, शुगर बहुत ज्यादा शोर हुआ, फिर ऑयल शॉर्टेज की क्राइसिस आई, उसका बहुत ज्यादा शोर हुआ. वजह क्या थी? सप्लाई एंड डिमांड को सही तरीके से मॉनिटर नहीं किया गया. तो यहां पर देखिए, मिसाल के तौर पे जिस तरह ऑयल की कीमत पाकिस्तान में अगर कम या ज्यादा होती है तो आपकी जो सप्लाई चेन है उसके अंदर इसका इंपैक्ट जाता है, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट जो है उसमें इंपैक्ट आता है. तो आपकी जब कॉस्ट के अंदर इंपैक्ट आता है तो आप इंपैक्ट फिर प्राइसेस में भी देखते हैं. फिर प्राइसेस के साथ आपका कहां जाते हैं, आपका जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है वो मूव करता है ना. तो आप ये देखें कि जब प्राइसेस ऊपर नीचे होती है तो उनको बड़े इश्यूज आते हैं कि महंगाई हो रही है, तो उनका कॉन्फिडेंस कभी शैटर हो जाता है, कभी बूस्ट हो जाता है. उसके अंदर भी काफी सारी प्रॉब्लम्स. यानी साल 2020 महंगाई के लिहाज से कुछ खास अच्छा नहीं रहा. बिल्कुल अच्छा नहीं रहा. महंगाई के लिहाज से बहुत अच्छा था, लेकिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के हवाले से अच्छा नहीं रहा. चलें स्टॉक मार्केट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही. अप एंड डाउन तो आए, हमने डिस्कस भी किए हैं, लेकिन और क्या क्या हुआ? मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें ना कि इस साल स्टॉक मार्केट कैसी रही, जबरदस्त. मार्च में क्या लेवल्स थे? 25,000 लेवल थे, 27,000 लेवल्स आए. फिर आप देखिए कि 40,000 तक हम डिस्कस करते रहे. हम अपने प्रोग्राम में तो रोजाना डिस्कस करते हैं ना. आपको पता है कि कल लेवल्स क्या है जब मार्केट क्लोज कर रही थी? इट वाज वेरी क्लोज टू 44,000. ऐसे ही है. और अगर क्लोज करती है 44,000 के करीब, तो आप ये देखिए कि पिछले 3 साल में इतनी ऊंचाई नहीं देखी गई, इतने पॉइंट्स नहीं देखे गए. दिस इज ग्रेट. यानी स्टॉक मार्केट से लोगों ने काफी पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया. आप ये देखें कि ये वाहिद एवेन्यू नजर आया डार्क टाइम से पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर. इस साल की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर इन्वेस्टर्स का जो है ना एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों बदलते हुए नजर आए. इन्वेस्टमेंट्स का इन्फ्लेक्स नजर आया. और इसी चीज को देखते हुए हमने देखा कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो ऑन किए गए, जिससे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हुए नजर आए, मुल्क में पैसा आता हुआ नजर आया. एब्सोल्युटली. एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी डिस्कस करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस साल 2020 में कैसी रही? थोड़ी सी डिस्टर्ब रही. मिसाल के तौर पे गंदम के मसाइल आए, चीनी के मसाइल आए, आपको सब्जियों के मसाइल का सामना करना पड़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी कैश क्रॉप है, कॉटन के तो बहुत ही ज्यादा मसाइल हो गए. शॉर्टेज हो गई ना काफी. एब्सोल्युटली अ लॉट ऑफ शॉर्टेज. आपको ये इंपोर्ट करनी पड़ रही है ना. तो यही वजह है कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने इस साल इकोनॉमी में कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया. लेकिन मैं पॉजिटिव पॉइंट अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी काफी ज्यादा पार्ट है. मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी इकोनॉमी बेस एग्रीकल्चर पे करती है, हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह ग्रो कर रही है, मेजर्स में आती है. एब्सोल्युटली. लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है एक बड़ा सेक्टर है, हम भूखे नहीं मरे, और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस हवाले से. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की जो है वो परफॉर्मेंस कैसी रही और कैसी हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने. देखें, हमें LSMI जो है ना उसके अंदर भी चेंजेस नजर है, जैसे CPI के अंदर हमें चेंजेस नजर आ रही थी. LSMI जो स्टार्ट इसने इस साल किया ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हमारी पॉलिसीज होती रही, आप ये देखें कि जून और जुलाई के बाद हमारे जो LSMI के जो नंबर है इंप्रूव कर गए, काफी इंप्रूव. एब्सोल्युटली. और आप ये देखें कि नवंबर में जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे नंबर उससे ज्यादा बेहतर आए. दिसंबर में जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, मुझे यकीन है कि इससे ज्यादा नंबर आएंगे. और मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि इंशाल्लाह LSMI पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की GDP को कम से कम 3 से 4% का पुश देगी इंशाल्लाह. हमने डिस्कस किए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम प्राइस लेवल्स की बात करते हैं कि प्राइस लेवल्स में क्या चेंजिंग देखी गई है 2020 में. अच्छा, हम प्राइस लेवल्स की बात कर रहे हैं. प्राइस लेवल्स में हम मुख्तलिफ बातें तो CPI को जब डिस्कस कर रहे थे तब हम कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक फैक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ. मिसाल के तौर पर कार्स हैं. पाकिस्तान जो था बाहर से रिफर्बिश्ड जापानीज कार्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता था. तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर की ये इंपोर्ट हुआ करती थी. लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस साल
वो फैक्टर डिमिनिश होता हुआ नजर आ रहा है, इलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है. हाँ, लोगों का जो टिल्ट है वो चेंज हो गया, पैंडेमिक भी एक रीजन है. दूसरा, परचेसिंग पावर जो है हमारी जो आवाम की वो थोड़ी सी कम हो गई. एब्सोल्युटली यही वजह है कि गाड़ियां जो हैं, आपको वो जो सेक्टर है वो थोड़ा सा उसमें प्राइस लेवल जो हमारी जो लोकल कार्स हैं उसमें तो इजाफा नजर आया, लेकिन इंपोर्ट्स कार जो हमारी आया करती थी, इंपोर्टेड कार्स, वो नहीं आई. यही वजह है. ये सेक्टर तो चले एक अमीरों का, रिच पीपल का हो गया, लग्जरी जो लोग हैं वो उनका हो गया. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि गरीबों का लेवल जो है वो चीनी और गंदम तक महदूद है, क्योंकि उनका खाना पूरा हो जाए आज के दिन में, तो यही बड़ी बात है. तो आपने जैसे कि पहले भी जिक्र किया कि बहरान हुआ था चीनी और गंदम का, तो काफ़ी शोर मचा था. तो क्या सप्लाई एंड डिमांड को भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, क्या वो लेवल्स ये लोग नहीं मैयर करते? देखिए, यहाँ पर हमने डिस्कस हम अपने प्रोग्राम से भी करते हैं, वो यही है कि सप्लाई एंड डिमांड की अगर मॉनिटरिंग सही तरीके से हो तो आपको ना शॉर्टेज नजर आए, बल्कि ज़्यादती हो तो आप एक्सपोर्ट करने के आसानी से काबिल होते हैं. हमने यही देखा ना कि आपके मुल्क में जो चीनी है बताया गया जी वाफर मिकदार में है, आपने एक्सपोर्ट कर दी. पाकिस्तान में शॉर्टेज हो गई, आपने वो इंपोर्ट कर ली. तो ये तो एक अजीब कहानी है ना. हम ये डिस्कस अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पे हम कर चुके हैं कि करप्शन की एक अजीब और गरीब कहानी थी ये. अच्छा, हम मूविंग फॉरवर्ड हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस अलावा और कौन से प्राइस लेवल्स जो हैं वो थोड़े से उनमें तब्दीली है. मिसाल के तौर पे अगर हम सब्जियों की बात करें, सब्जियां थोड़ी सी हमें महंगी न होती हुई नजर आई, और हमने अपने प्रोग्राम्स में अपने व्यूअर्स को बताया कि कुछ महीने जो विंटर सीजन होता है ना, तो यहाँ पर जो सब्जियां होती हैं उनकी जो सप्लाई वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है, इस वजह से उनके प्राइसेस में इजाफा हो जाता है. लेकिन आप ये देखिए कि जैसे समर आता है यही सब्जियां सस्ती बिक रही होती है. मिसाल के तौर पे सिर्फ एक मिसाल कह के हम आगे चलते हैं, वो ये है कि अदरक, जब हम लास्ट में हमने डिस्कस किया था इट वाज क्लोज टू 1000 रुपीज पर किलोग्राम, लेकिन आज तकरीबन 350-400 रुपए पर किलोग्राम बिक रहा है. इसका मतलब है कि 600 रुपए का जो बीच में जो एक आपको मार्जिन नजर आ रहा है वो हवा में मुअत्तल हो गया हुआ, हवा में उड़ गया हुआ है. इसका मतलब ये है कि सप्लाई में इजाफा हो गया, सप्लाई इंप्रूव कर गई, डिमांड तो थी ना, तो सप्लाई इंप्रूव कर गई, प्राइस लेवल्स नीचे आ गए. तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर साल 2020 तकरीबन हमारे जो नाकिद हैं, जो तनकीद करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, उनको कोई बड़े पॉइंट्स तो नज़र नहीं आए. तो उन्होंने प्राइस लेवल को ज़्यादा टारगेट किया कि महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गई. इसमें कोई शक नहीं कि इन्फ्लेशन का नंबर बढ़ा. हमने देखा कि सीपीआई इंप्रूव कर गया था, लेकिन असल चीज क्या थी कि किस तरीके के साथ वो नीचे आया. अब पाकिस्तान के अंदर जो रियल इंटरेस्ट रेट है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात कर रहा हूं मैं, रियल इंटरेस्ट रेट 0 से नेगेटिव है, यानी कि इन्फ्लेशन ज्यादा है और इंटरेस्ट रेट कम है. आपको यही तो चीज नजर आ रही है. दिस इज अमेजिंग थिंग इन पाकिस्तान. और साल 2020 की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ी कामयाबी है ये कि इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में जो है तकरीबन 6.25 है. तो यहां पर आपको जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो आपको 0 नजर आ रहा है. दिस इज अमेजिंग. गवर्नमेंट लेजिस्लेशन की बात करते हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से पास किए गए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये देखा कि जो पॉलिसीज हमारे सामने आई उसमें कंस्ट्रक्शन पैकेज एक बहुत ही बड़ा पैकेज आया. हमने देखा कि एफबीआर के अंदर भी अमेंडमेंट्स हुई, टैक्सेस के हवाले से भी हुआ. लेकिन असल चीज़ क्या है कि आप ये देखिए कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ना उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी आई. और आप ये देखिए अमिड द पैंडेमिक आपको एक और एवेन्यू मिल गया. और आप ये देखिए कि आप कहीं से भी गुजरे आपको घर, दुकानें, प्लाजे बनते हुए नजर आ रहे हैं, रोड्स बनती हुई नजर आ रही हैं. तो आप ये देखिए कंस्ट्रक्शन पॉलिसी की वजह से आपकी तकरीबन 40 के करीब जो लिंक्ड इंडस्ट्रीज हैं उसको ग्रोथ मिली. यही वजह है कि पाकिस्तान की जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसकी सेल्स में रोबस्ट इजाफा हुआ और आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. और आप ये देखिए कि आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अभी भी मौजूद हैं और सीमेंट फैक्ट्री ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी. टैक्सेस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? 2020 में टैक्सेस में क्या इंप्रूवमेंट आई? देखिए, टैक्सेस एक बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का सब्जेक्ट है. हमने देखा कि टैक्सेस की कलेक्शन बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट हर साल फेस करती है. लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस साल एफबीआर के अंदर ज़बरदस्त तब्दीलियां देखी जा रही. मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो टारगेट है इट इज 4.9 ट्रिलियन रुपीस, जो कि फिस्कल ईयर 2021 के लिए रखा गया है. पिछले साल का भी टारगेट तकरीबन इतना ही था, 4.8 ट्रिलियन था, लेकिन तकरीबन 3.9 ट्रिलियन अचीव किया गया. थोड़ा सा डेफिसिट रहा क्योंकि हमारा जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल ईयर 2019-2020 का था वो पैंडेमिक की नजर हो गया था, तो हमारी रिकवरी कम हुई, रेवेन्यूज में कमी आई. लेकिन इस साल एफबीआर डिटरमिन्ड नजर आ रहा है
ایف بی آر جو ہے وہ تگڑا نظر آ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے تقریباً 8 لاکھ جو پچھلے سال ٹیکس ریٹرن جن لوگوں نے فائل کیا تھا وہ انہوں نے اس سال فائل نہیں کیا, ان کو نوٹسز دیے گئے, ان کو ڈیٹس ان کے لیے ایکسٹینڈ کر کے جنوری 13 کر دیا گیا ہے تاکہ وہ ٹیکس ریٹرنس کو فائل کریں, چاہے زیرو کریں لیکن ٹیکس ریٹرن فائل کریں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایپٹیٹیوڈ میں تبدیلی آ رہی ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ سال 2020 ٹیکسز کے حوالے سے پاکستان نے اچھی اچیومنٹس کی. مثال کے طور پہ جو پچھلے 4 سے 5 مہینوں کے دوران ہمارے ٹیکسز کی کلیکشن ہے, اس کوارٹر کی میں بات نہیں کر رہا, ہم فرسٹ کوارٹر کی بات کر لیتے ہیں, اس فسکل ایئر کی, جو ٹارگٹ تھا اتنا ہی ہم نے اچیو کیا ہے. اور میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اس کوارٹر کا جو ٹارگٹ ہوگا ہم اس سے زیادہ اچیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بڑی اچیومنٹ ہے یہ. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ اچیومنٹ. انویسٹمنٹ سینیریو کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کیا امپروومنٹ دیکھی گئی ہے. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں انویسٹمنٹ سیناریو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے میکرو مائکرو جو بھی تھوڑی بہت ڈسکشن کی ہے, اس کا جو امپیکٹ آتا ہے جس طرح کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس پہ آتا ہے اس طرح انویسٹر کانفیڈنس انڈیکس پر بھی آتا ہے. اچھا, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے 2-3 باتیں ایسی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے, خاص طور پہ ہمارے جتنے بھی نئے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ باہر سے لے کر آ رہے ہیں, سیڈ انویسٹمنٹ ہو چاہے کوئی بھی انویسٹمنٹ ہو. آپ یہ دیکھیں کہ انسالوینسی کا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ریزالو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور اس کی وجہ کیا ہے, ہمارے جو ادارے ہیں جو تفتیش کرتے ہیں ان کی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہا, جس کی وجہ سے انسالوینسی کی جو مثال کے طور پہ پاکستان میں لوگ پیسہ لے کر آتے ہیں, انویسٹمنٹس کرتے ہیں اور فراڈ ہو جاتا ہے تو انسالوینٹ ہو جاتے ہیں, اور اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جتنے بھی انویسٹمنٹس کے حوالے سے سٹیپس لیے تھے وہ اتنے زبردست تھے لیکن انویسٹمنٹ اس لحاظ سے نہیں آ رہی. ایکٹیویٹیز جب ہوں گی تو کیسے آئیں گے؟ ایبسلیوٹلی. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر آپ غور کریں, کئی سالوں سے دھیان نہیں دیا جا رہا انسالوینسی کے ایشو پہ, وہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اچھا, اس سال ہم نے ویسے امپروو کیا, ہم 136 سے آ گئے تھے تقریباً 126 پہ, پھر ہم 108 یا 109 پر آئے. اور میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اس سال یعنی کہ جو رپورٹ اگلے سال آئے گی, میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ہم تقریباً اتنے ہی رہیں گے کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے زیادہ سٹیپس تو نہیں لیے گئے. لیکن ایک ایسی ڈیولپمنٹ آئی ہے, وہ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں انفلیکس نظر آ رہا ہے. صرف 1 مہینے کے دوران پاکستان میں $200 ملین انویسٹ کیے گئے ایکسپیٹریٹس کی طرف سے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ٹرینڈ جاری رہتا ہے اور جو ریٹرنز ان کو کہے گئے پرومس کیے گئے اگر وہ ریٹرن دیے جاتے رہے, آپ یہ دیکھیے گا آر ڈی اے کے اندر زبردست انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. آپ کے اسٹاک مارکیٹ میں بھی امپروومنٹ آئے گی, آپ کی جنرل جو انویسٹمنٹ سیناریو ہے اس کے اندر امپروومنٹ آئے گی, آپ کو کافی انفلکس ملے گا, اور آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی ریمیٹنسز میں اور اضافہ ہو جائے گا. اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو ہماری جو پاک روپیہ ہے اس کو بھی اپریسیشن ملی ہے. ایبسلیوٹلی, اس کا بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ آنے والے وقتوں میں یعنی کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے اقدامات کیے گئے جو ہمارے فیوچر کو شیپ کریں گے, اس میں سے ایک یہ بھی اقدام ہے کہ آپ نے آر ڈی ایف اسٹارٹ کیا. اٹس اے گریٹ اسکیم, اور آپ کا جو پاک روپی ہے اس کو بہت زیادہ اس سے انفلوئنس ملے گا. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کیسا پرفارم کرتا ہوا نظر آیا؟ یہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ مطلب ہے کہ مشکل سبجیکٹ ہے کیونکہ پاکستان میں غربت جو ہے نا, ہم نے ایک پورا پروگرام کیا تھا کہ پاکستان میں غربت میں اضافہ نہیں دیکھا گیا مگر رکتی ہوئی ہمیں ضرور نظر آئی. لیکن اس کا مطلب کیا ہے, کیا پاکستان میں سب لوگوں کو پینے کا صاف پانی مل گیا؟ کیا ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی بجائے صحیح کارپیٹڈ روڈز مل گئیں؟ کیا پاکستان کے اندر پرچیزنگ پاور پیرٹی جو ہے اس میں امپروومنٹ آئی؟ کیا پاکستانیوں کو ایجوکیشن کی اچھی فیسلٹیز مل گئیں؟ کیا پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کی بہترین سروسز مل گئیں؟ کیا پاکستان جو ہے ان کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے بہترین فیسلٹیز دی گئیں؟ یہ تمام چیزیں آتی ہیں اور اس کا ڈائریکٹ تعلق پی ایف ڈی پی سے ہے. اچھا, پی ایف ڈی پی کے حوالے سے آئی ایم ایف نے کافی کہا تھا کہ آپ اس پہ خرچہ کم کریں, لیکن ہم نے دیکھا کہ ویلفیئر کے حوالے سے پاکستان کی گورنمنٹ نے احسن اقدامات کیے. مثال کے طور پہ احساس پروگرام ایک یونیک پروگرام ہے, یہ سٹارٹ ہوتا ہے بینیفٹ انکم سپورٹ فنڈ سے اور یہ کنٹینیو کیا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ کیا تھا, یہ تھا کہ کئی ہمارے گورنمنٹ کے آفیشیلز اور کئی فیک پرسونا تھے وہ اس میں شامل تھے, ان کو ایریڈیکیٹ کیا گیا, ان کو انلسٹ کیا گیا اور نئے لوگ جو ڈیزرونگ ہیں ان کو شامل کیا گیا. تو احساس پروگرام اس لیے کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا. آپ نے دیکھا کامیاب نوجوان پروگرام سٹارٹ کیا گیا, اس کے علاوہ صحت کارڈ سٹارٹ کر دیا گیا.
جس سے اگلے سال تو اس سال تو جو ہمارا جو خیبر پختونخوا کا پروونس ہے وہاں پہ تمام لوگوں کو ملی ہوئی ہے نا, اگلے سال پنجاب والوں کو مل جائے گی. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سندھ اور بلوچستان تک اور آزاد کشمیر تک جائے گا انشاءاللہ. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں, امپرومنٹس آئی ہیں, وہ یہی ہیں, لیکن بہت سا کام ہونا باقی ہے. آپ نے ڈسکس کیے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 4-5 پوائنٹس جن کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی اسپیشلی, کیونکہ ایز سچ ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. پرچیزنگ پاور امپروو کی نہیں کی. کیا ہمیں روڈز جو ہیں وہ ملی ہیں کارپیٹڈ؟ نہیں ملی. ابھی بھی آپ سڑکوں پہ نکل جائیں تو ویسے ہی آپ کو روڈز ملیں گی. ایجوکیشن کی بات کی, پینڈیمک چل رہا تھا, ایجوکیشن کیا اس طرح سے لوگوں کو مل رہی ہیں؟ نہیں مل رہی, بلکہ جو اسکالرشپس دی جا رہی تھیں وہ تک روک دی گئی. اور آن لائن ایجوکیشن کی بات کی جا رہی ہے. آن لائن تو آپ اور میں جانتے ہیں آن لائن کیا پڑھائی ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کا ڈائریکٹ تعلق اکانومی سے نہیں ہے, لیکن جنرلی یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے بحیثیت قوم. ہم نے کبھی بھی توجہ ایجوکیشن پر نہیں دی, اور نہ ہی جو ایریاز ہیں جن کو رائٹلی ڈیولپ کرنا چاہیے تھا ہم نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی. یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سا کام اچھا کیا گیا لیکن بہت سا کام ہونا باقی ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ہم نے ڈسکس کر لیے میکرو انڈیکیٹرز, ہم نے ڈسکس کر لیے مائکرو انڈیکیٹرز. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ کون سے ایسے انفلوئنسو فیکٹر رہے ہیں جنہوں نے اکانومی کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کیا ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ہم یہ دیکھیں جو ہماری اکانومی کو ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آیا وہ تھا ریمیٹنسز. ریمیٹنسز نے پاکستان کی اکانومی کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے, اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہماری قوم کے اتنے اچھے افراد ہیں. ہماری زبردست افرادی قوت باہر کے ممالک میں کام کر رہی ہے, جو کہ نہ صرف ان ممالک کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے بلکہ اس وقت پاکستان کی ترقی کے لیے بھی شب و روز کام کر رہی ہے. اگر ریمیٹنسز پاکستان میں نہ آتے آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کبھی بھی امپروو نہ کرتا. آپ دیکھیں پچھلے 5 مہینوں کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. آپ یہ دیکھیں یہ صرف ریمیٹنسز کی وجہ سے. ایکسپورٹس تو ویری بات ہے وہ تو ساتھ ہے نا, ایکسپورٹ تو ہم کچھ بیچتے تو ہوتا ہے نا, پیسہ آتا ہے. نے زیادہ امپیکٹ کیا ہے. ریمیٹنسز اگر نہ ہوتی تو پاکستان کی اکانومی کبھی بھی اس شیپ میں نہ ہوتی, نہ ہی اتنے کانفیڈنس سے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہوتے کہ دیٹ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈ دی رائٹ ڈائریکشن. پولیٹیکل سچویشن کیسی رہی 2020 میں؟ دیکھیں پولیٹیکل سچویشن کی اگر ہم بات کریں کہ کیا اس کا انفلوئنس اکانومی پہ نظر آیا, ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ ہم اس کی ایک نشانی لے لیتے ہیں نا. وہ نشانی کیا ہے کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ کے اندر کیا تبدیلیاں آتی رہیں, ڈسٹرپشن آتی رہی. ہاں جی بالکل آئی. آپ دیکھیں کہ کوئی ایک ریلی نکلتی تھی اس کا امپیکٹ نظر آتا تھا. یعنی کہ مثال کے طور پہ بریک سے پہلے وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے, بریک کے بعد اگر اناؤنسمنٹ ہے تو مارکیٹ گر گئی دھڑم سے, تو اب وہ انفلوئنس نظر آیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طریقے کے ساتھ پاکستان کے انویسٹرز اور خاص طور پہ مارکیٹ پلیئرز کی بات کر رہا ہوں میں جو اسٹاک مارکیٹ میں بیٹھے, بہترین انہوں نے پرفارم کیا, بہترین ایکٹیویٹیز کی, اور کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اس رسک کو جو ہے ڈیزالو کرتے ہوئے نظر آئے. ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کے باوجود ہماری مارکیٹ جو ہے آج بھی 44,000 کے لیول کے قریب ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس سال ہوئی وہ یہ تھی کہ اس سال کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہاں پر دھماکہ ہوتا ہے, لیکن اسی دن زبردست تیزی دیکھی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو انویسٹر کانفیڈنس تھا وہ پیک پہ تھا اس وقت, and we were resilient and we were working hard towards the betterment of the market. اور یہ this is great thing. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل انفلوئنس تو اب نظر ہی نہیں آ رہا. ہم اپنے پروگرام میں کہہ چکے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے غبارے سے تو ہوا کب کی نکل چکی ہے, غبارہ بھی اب کہیں اور چلا گیا, اب تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. لیٹس سی کہ یہ اگلے سال یہ کیسا رہتا ہے, کیونکہ سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال کے بعد الیکشنز کا سینیریو کریٹ ہو جائے گا. ہم یہ ڈسکس کرتے آئے کہ اگر جیسے ہم نے ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے بات کی تھی, کنسٹرکشن پالیسی کے حوالے سے بات کی تھی, اگر یہ پالیسیز کنٹینیو نہیں کرتی تو پاکستان کی اکانومی کو ڈائریکٹلی ہٹ ہوگا. اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تھوڑی سی مجھے مکس نظر آئی ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اکانومی کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں کئی ایریاز میں ہمیں پرفارمنس بالکل بھی اچھی نظر آئی. مثال کے طور پہ کسٹمز کی کلیکشن کے حوالے سے امپورٹ ڈیوٹی جو کلیکٹ ہوتی ہے نا وہ کسٹمز کے پاس ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ریونیو ہے اس میں بہت بڑا حصہ امپورٹ ڈیوٹیز یعنی کہ کسٹم ڈیوٹیز کا ہے, لیکن ہمیں یہاں پر کوئی زیادہ سپورٹ نظر نہیں ہے, جس کی وجہ سے انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیا گئے, جس کی وجہ سے ڈفرینٹ اسکیمز نکالی گئیں تاکہ ٹیکسز کو زیادہ کلیکٹ کیا. مثال کے طور پہ ایمنیسٹی اسکیم دی گئی تاکہ ریونیوز میں اضافہ ہو. میرا اپنا پرسنل ویو ہے, ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ یہاں نظر نہیں ہے, دوسرا
ریٹ آف دا گورنمنٹ کہ جس طریقے کے ساتھ مارکیٹ کے اندر پرائس لیولز اسینشیل کموڈیٹیز کے ڈسٹرب نظر آئے, ہماری جو کنزیومر تھی وہ اچھی نظر نہیں آئی, اور ان کو they were highly disturbed, they were hurt. تو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے تو بالکل بھی ساتھ گورنمنٹ کا نہیں دیا. میں مثال کے طور پہ اگر بات کروں پنجاب کی, یہاں پر تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تو نظر ہی نہیں آ رہی. اور میرا اپنا پرسنل ویو ہے, اگر یہ رویہ جاری رہا تو میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر فار دا گورنمنٹ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پرفارمنس کیسی رہی؟ بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے. سب سے پہلا جو احسن اقدام ہے نا وہ یہ ہے کہ amid the pandemic کتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ جو ہے ان کو لو کر دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے وہی بات کی کہ ہمارا جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 0 ہے. اور کیا چاہیے ہوتا ہے, پوری دنیا کے اندر باتیں کی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا جو انفلیشن ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے, اتنا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمارا بحیثیت قوم ہم یہ دیکھتے ہیں جب بھی مشکل میں آتے ہیں ہم ساتھ روٹ دیتے ہیں, لیکن ہمارا جو تاجر طبقہ ہے, کچھ ایک خاص طبقے کی بات کر رہا ہوں, اس پورے طبقے کے اندر سے ایک خاص سیگمنٹ ہے, وہ کبھی بھی وہ ان حالات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور قیمتیں بڑھا دیتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو انفلیشن نظر آتی ہے. تو وہ ایک اگر پوائنٹ ختم کر دی جائے, اس کو ایریڈیکیٹ کر دی جائے, میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ہم نے اس لحاظ سے بہت امپروومنٹ کی ہے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہمیں کافی جو ہے وہ حرکت میں نظر آیا 2020 میں, تو 2020 سے بلکہ 2018 سے ہی کافی حرکت میں نظر آیا. تو کیا پرفارمنس اس کی رہی, کیا سپورٹ رہا؟ زبردست. اچھا, ایک پوائنٹ میں اسٹیٹ بینک کے اچیومنٹ کے حوالے سے کہنا بھول گیا, وہ تھا کہ RDA روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا, بات کر لیتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی کہ نیب کی. نیب کا تعلق اکانومی سے ایسے ڈائریکٹ تو نہیں ہے, لیکن یہ انفلوئنس کرتا ہے. وہ کیسے کہ اگر آپ نے سیاستدانوں کو, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرپشن کی ہے, آپ کے اثاثے جو ہیں آپ کی انکم لیول سے زیادہ ہیں, آپ نے کیسے بنائے, لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ انہوں نے نیب نے ہمارے جو تاجر ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کیا. آپ کا جو FBR ہے اس نے نوٹسز بھیجے, لیکن نیب نے ابھی تک طے نہیں کیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو اور احسن قدم ہے جو کہ نیب کی طرف سے لیا گیا. بزنس کمیونٹی سپورٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ ان کا سپورٹ کیسا رہا؟ بہت زبردست رہا. اس کی ایک مثال میں نے دی کہ کس طریقے کے ساتھ جب دھماکہ ہوا KSE 100 انڈیکس کے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں, تو اور دہشت گردی کی کارروائی کی جا رہی تھی, لیکن زبردست طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو ہمارے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سود رکھا, کام رکھا, اور انہوں نے ساتھ دیا. اور آپ کو اس وقت تمام کا تمام پاکستان کا تاجر طبقہ آپ کا جو ہے وہ گورنمنٹ کا ساتھ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور پاکستان کی گورنمنٹ کی جو پالیسی اس سے خوش نظر آ رہا ہے. اچھا فہر, ہم نے اپنے ابھی تک کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے اندر کافی کچھ ڈسکس کیا. ہم نے مائکرو انویسٹر کانفیڈنس اور جنرل کمنٹری کے حوالے سے بھی بات کی, لیکن واٹ ریلی میٹر فار پاکستان, میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ایسے اقدامات کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے جو آگے جا کر, جو ہم نے سالے جو آگے جا کر پاکستان کی اکانومی کو شیپ دیں گے. مثال کے طور پہ ڈیم کا فیصلہ کیا گیا اور ڈیم کا افتتاح کیا گیا. اگلے 6 سے 7 سال کے درمیان وہ انشاءاللہ کنسٹرکشن اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی, اور اس کے بعد تقریباً 10,000 میگا واٹس بجلی آپ کو میسر ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو انرجی کرائسس ہے, الیکٹریسٹی کرائسس ہے, وہ بھی کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے وہ امپروو کر جائے گا. اچھا, روڈ اینڈ ریل نیٹ ورک کے حوالے سے ہمیں کافی اچھے اقدامات نظر آئے. ہم نے دیکھا کہ اس سال فیصلہ کیا گیا کیونکہ CPEC کا فیز 1 کمپلیٹ ہو رہا ہے, اور فیز 2 جس کے اندر ML1 یعنی کہ مین لائن 1, جس کے اندر تقریباً 1800 کلومیٹر لمبی جو ریلوے لائن ہے اس کو نیا بنایا جائے گا, اور اٹ اسٹارٹ فرام پشاور اینڈ اٹ اینڈز انٹو کراچی, اور بہت ہی زبردست ہے. اچھا, اس کے اندر بھی 2-3 فیزز ہیں, ہم ڈسکس اپنے پروگرام میں کر چکے ہیں, اور اس کا پروگرام کا جو لنک ہے ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دیں گے بھی. یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ شیپ دے رہا ہے, ہماری اکانومی کو شیپ دینے کے لیے جا رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کموڈیٹی اسپیشل کموڈیٹیز کے حوالے سے جو رپورٹس آئی ہیں یہ ایک احسن اقدام تھا. اور اس کے بعد میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو مانیٹر بھی بہتر طریقے سے کیا جائے گا, اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے فیوچر کے لیے. اور پھر قیمتوں کا جو تعین ہے نا وہ مارکیٹ بیس تو ہوگا, لیکن گورنمنٹ کا جو انفلوئنس ہے وہ بھی نظر آئے گا. ہم نے بات کی ایکویلٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ریسزم میں اضافہ ہوا. الحمدللہ کہنا چاہیے پاکستان میں اس سال ریسزم کے انڈیکس میں کمی دیکھی گئی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پاکستان کے اندر ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نظر آ رہی ہے. یعنی کہ جو ویلتھ کریشن کے مواقع
جو میجر مسلم ہیں ان کو حاصل ہیں, آپ کی کمیونٹیز کو بھی اتنے ہی حاصل ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی فیصلہ کیا گیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کا جو کوٹا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. دس از گڈ. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا. اچھا ایک اور ہے, وہ ہے پولیٹیکل ول. کیا پاکستان میں پولیٹیکل ول نظر آ رہی کہ اکانومی کو امپروو کیا جائے؟ جی ہاں. مثال کے طور پہ پاکستان کی اکانومی کو ایکسپورٹ اورینٹڈ کیا جا رہا ہے, اور یہ پچھلے سال سے ہمیں شیپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی پالیسی. اس سال اس کے ثمرات کیا تھے کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ابھی بھی پری کووڈ 19 لیول یعنی کہ $2 بلین پر منتھ سے زیادہ ہیں. یہی ہے, یہی فیوچر کرے گی, یہی شیپ دے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی ٹیکسٹائل پالیسی آئی ہے وہ اگلے 5 سال تک پاکستان کو $100 ارب کما کر دے گی, اور اس پر پاکستان انویسٹ کتنا کرنے جا رہا ہے؟ 10 ارب, تقریباً $10 ارب, یعنی کہ ہیوج ریٹرن آن انویسٹمنٹ. امیزنگ تھنگ. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ پاکستان نے اس سال اکنامک فرنٹ کی جتنے بھی چیلنجز تھے بہترین طریقے کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. پاکستان کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ نظر آئی ہے, پاکستان کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اندر امپروومنٹ نظر آئی ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے امپروومنٹ نظر آئی ہے, ہمارا جو کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس ہے اس میں امپروومنٹ نظر آئی ہے, انویسٹر کا جو کانفیڈنس انڈیکس ہے اس میں امپروومنٹ نظر آئی ہے. اینڈ دس از امیزنگ. This is amazing stuff. لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ایمڈ ٹو دا پینڈیمک گورنمنٹ کی طرف سے ایسے کون سے جو ہیں وہ فیصلے لیے گئے ہیں جو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں؟ اس سال آپ بات کر رہی ہیں اکانومی کے حوالے سے. جی دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ کیا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کر دیا گیا, اور یہ ہمارے جو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے جو پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کی انٹیگریشن کے ساتھ ساتھ کیا گیا. انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ کنسٹرکشن پیکج دیا گیا, ایمنسٹی اسکیم دی گئی, ٹیکس ریفنڈس کے حوالے سے اقدامات کیے گئے. آپ یہ دیکھیں کہ ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے. آپ یہ دیکھیں کہ ایکسپیٹریٹس کو کانفیڈنس دیا گیا جہاں سے پھر وہ پیسے امid ٹو دا پینڈیمک بھی آئے. لیکن 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ پاکستان نے جو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہیں یعنی کہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہیں اس کی ایکسپورٹ بھی سٹارٹ کر دی, میس کی ایکسپورٹ سٹارٹ کر دی. پاکستان نے وینٹیلیٹرز بنا لیے ماشاء اللہ سے, اور پاکستان نے جو میڈیکل فرنٹ ہے اس میں کافی کامیابیاں حاصل کی. ویکسین کے حوالے سے جو ہے پاکستان اتنی ڈیولپمنٹ حاصل نہیں کر سکا, لیکن چائنا کی مدد سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ شاید اس اگلے مہینے تک ایک خبر آ سکتی ہے کہ پاکستان کی اپنی ویکسین ہے اور پاکستان میں وہ لگنے کے لیے سب کچھ آ رہی ہے. ویئرز, آج کی ڈسکشن سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سال 2020 میں اکانومی کو کافی سارے چیلنجز کا سامنا رہا, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے کنٹرول کرنے میں کامیاب بھی رہی ان چیلنجز کو. اور ہم نے جو ہے پاکستان کے سال 2021 کی ایکسپیکٹیشنز آپ کے ساتھ آلریڈی ڈسکس کر لی ہے, جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. اور آخر میں گڈ لک کہنا چاہوں گی انویسٹرز کو, ہمارے فائنانس ٹیمز کو, اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن ہے جو اکانومی کو شیپ کرتے ہیں. اور آخر میں گڈ لک ایک اور بھی کہنا چاہوں گی ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو. نیو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ نیو ایئر میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اپنی میزبان ساحر خان کو دیجیے اجازت. اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.